المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادق والشمس والضحاها صلوات سب سے پہلے تو تمام بکھرے ہوئے مومنین سے التماس ہے دست بستہ آگے جگہ کافی ہے، مہربانی کر دیں آگے آ جائیں، تھوڑا سمجھ کے بیٹھیں گے، صلوات پڑھتے ہیں۔ کل رات میرے ناقص مبلغ علم کے تحت آپ نے ضحیٰ اور فاتر کی تھوڑی بہت تشریح سنی۔ اسی عنوان کو آگے لے کر چلنے لگا ہے، جہاں سے سلسلہ چھوڑا تھا میں ایک بار پھر سے دہرا دوں، پھر سے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو 10 مراتب ایمان ہیں، ایمان کے 10 درجے ہیں، یہ علی کو پہچاننے کے ہیں، زہرا کو پہچاننے کے نہیں۔ جس نے جتنا علی پہچانا 10ویں درجے سے آگے نہ بڑھ سکا۔ بھئی بات یہ ہے نا کہ یہاں سے اوپر جانے کے لیے زینے بنے ہوئے ہیں، 10 زینے بنا لیا آپ نے، یہاں سے اوپر پہنچ سکتے ہیں اوپری منزل تک۔ اب جہاں پہ زینے بنے ہی نہیں، اوپر کیسے جائیں گے؟ اب اوپر وہی جا سکتا ہے جو صاحب پرواز ہو۔ میں اشاروں میں بات کرنے لگا ہوں، آپ سے میں یہ توقع نہیں رکھ سکتا کیونکہ اتنا علم برسایا گیا ہے اس بارگاہ میں کہ یہاں کے مجلس میں ناسمجھی کی توقع تو کر ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک، کوشش کریں آپ کی سنی ہوئی باتیں مجھے دوبارہ نہ سنانا پڑے۔ اچھا، ضحیٰ سیدہ شمس رسول اللہ، بات والی بات یاد ہے نا؟ وہ شمس و ضحیٰ، قسم ہے شمس رسالت اور ضحیٰ زہرا کی۔ ایک جملے میں میں نے پوری مجلس سمیٹ اور فاتر سے نکلا ہے اس میں فاطمہ، رے کو میں امکان میں ڈھال دیا گیا، اور یہ جو لفظ فاتر ہے یہ فطرت سے نکلا ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں آج بالکل ایک حساس موضوع شروع کرنے لگا ہوں، آپ کی داد نعرے کی پرواہ مجھے بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ کوئی اور ہوں گے جنہوں نے داد اور نعرے کو اپنی مجلس کی کامیابی کا معیار بنا لیا ہوگا، میں نے کبھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی، مجھے اس کی ذات کی نوکری کرنی ہے بے لوث ہو کر، ٹھیک، اور فطرت اسی سے نکلا ہے فاتر۔ پھر فاتر کی میم رے کو میم انکار میں ڈال کے فاطمہ، فطر بھی سیدہ کا لقب۔ میں بالکل حساس مرحلے پہ لے کے جا رہا ہوں، ضحیٰ بھی سیدہ کا لقب۔ سال میں 2 عیدیں ہیں جو مسلمان مناتے ہیں، باقی عیدیں تو ہر کوئی تو نہیں مناتا نا، میں نے سب مسلمانوں کی بات کی ہے۔ عید الفطر مناتے ہیں، عید الضحیٰ، اللہ نے دونوں عیدوں کے نام زہرا کے نام پہ رکھے۔
مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ کو خبر تھی کہ یہ مسلمان عیدیں منائیں گے. اب تم نے کیا کر دیا؟ 30 دن بھوکے رہ کے ایک عید منا لی تاکہ بھائی اللہ کو راضی کرنا ہے. قربانی کر کے بکرے کاٹ کاٹ کے عید منا لی بھائی اللہ راضی ہو جائے گا. آئیے شیعہ سنی کتابوں میں یہ حدیث ہے، اللہ کا حبیب فرما رہا ہے کہ رضا فاطمہ رضائی. رضائی رضا اللہ، زہرا کی رضا میری رضا اور میری رضا اللہ کی رضا. تو اللہ نے ان دونوں عیدوں کے نام زہرا کے نام پہ رکھ کے یہ پیغام دیا ہے امت مسلمہ کو کہ اے مسلمانوں پہلے زہرا کو راضی کرو. سلام عید اسی کی ہے جس نے زہرا کو راضی کرنا. مرحبا مرحبا. جیو سے تمہیں عیدیں منانی ہے نا، ان عیدوں کی حقیقت تو دیکھو. اللہ ان میں رضا زہرا چھپی ہے. یہ بہتان ہے ہم پہ کہ یہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. استغفر اللہ. اللہ عز و جل صحابہ کو اور ہم شیعہ نہ مانتے. آج بھی جو ان کے گھوڑوں تک کی شبیہوں کو ہم چومتے ہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک. ہم صحابہ کو ہاں یہ الگ بات. ذرا مجھے بتاؤ تو 73 فرقے مل کے what is the definition of صحابی؟ کسے کہتے ہو صحابی؟ تعارف تو کراؤ. توجہ ہے نا؟ بسم اللہ. اچھا پہلے لفظ صحابی کی یہ ڈیفینیشن بتائی جاتی تھی کہ من زار رسول اللہ، جس نے رسول اللہ کی زیارت کی اسے صحابی کہتے ہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ کیا ہی کہتے، جس نے زیارت رسول کی صحابی کہنے لگے جی ہاں صحابی. میں نے کہا شیطان نے 1.25 لاکھ نبیوں کی زیارت کی. اسے بھی صحابی کہہ کے احترام کرو. جب علم نے کچھ ترقی کی، مناظر طے کی، کہنے لگے کہ بھائی یہ تعریف تو ہے صحابی کی لیکن یہ کامل نہیں ہے. نے کہا بھائی خود ہی تو کہہ رہے ہیں نا جس نے زیارت کی رسول اللہ کی. اب اندھے کو کیا کہو گے جو دیکھ ہی نہیں سکتا، بیٹھا بھی مجلس رسول میں ہے. یہ ہوا تھا مسجد نبوی میں میرے مولا باقر العلوم علیہ السلام. مسجد نبوی جمع غفیر ہے. مسجد نبوی میرے مولا مجمع کے درمیان آ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا یا ابا بصیر سل الناس هل يروني. اے ابو بصیر ان سے پوچھ کسی نے مجھے دیکھا ہے. مجمع کے درمیان کھڑے ہیں. کیا فرمایا ان سے پوچھ یرونی مجھے دیکھا. کسی سے پوچھا اے فلان سرکار باقر کا کچھ عطا پتا. کہنے لگا یار میں تو صبح زیارت کو گیا تھا اس کے بعد نہیں دیکھا. قریب بیٹھے کسی سے پوچھا تم بتاؤ سرکار باقر کو دیکھا. اس نے کہا کچھ دیر پہلے یہی وضو کرتے دیکھا تھا. کسی اور سے پوچھا اس نے کہا نہیں راستے میں آتے ہوئے دیکھا تھا. اچانک ابو ہارون مکفوف. اب عربی میں اندھے کے لیے 2 لفظ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آما. آما اس اندھے کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں کھلی ہو لیکن نظر نہ ہو. اور مکفوف ایسے اندھے کو کہتے ہیں کہ یہ آنکھیں ایسے بند ہوں بالکل. ابو ہارون مکفوف لاٹھی کی ٹیک لگائے آ رہا ہے مسجد نبوی.
میرے مولا نے فرمایا یا ابا بصیر سلو، اس سے پوچھ۔ کیا بات ہے، اے ابو بصیر اس سے پوچھ، مجھے دیکھا ہے؟ قریب آ کے ابو بصیر کہتا ہے یا ابا ہارون الغیت مولا باقر علیہ السلام، اے ابو ہارون میرے مولا باقر کو کہیں دیکھا؟ اس نے کہا اندھا سمجھ کے مذاق کر رہے ہو، وہ سامنے کون ہے؟ میں نے کہا پھر تو اندھے کو اٹھا دے، ٹھیک ہے؟ بے شک۔ اچھا جنہوں نے جنگیں کی تھی 81 یا 83 انہوں نے دیکھا نہیں تھا؟ تو اب انہیں بھی صاحب ہی کہہ لے، جب علم نے ترقی کی کہنے لگے کہ نہیں بھائی بات یہ ہے کہ یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ تعریف صحابی کی یہ مکمل نہیں ہے۔ مکمل کیا ہے؟ من جلس فی مجلس رسول اللہ، جو مجلس رسول میں بیٹھا وہ صحابی، اس کا احترام کرو۔ میں نے کہا اچھا یہ جو نجران کے عیسائی آئے تھے، پہلا سوال ہے نا میرا کہ کتنی دیر بیٹھے؟ گھنٹہ 2 گھنٹے؟ یہ نجران کے عیسائی 3 دن رہے تھے محفل رسالت میں، پورے 3 دن مناظرہ کر کے گئے ہیں، آخر بات مباہلے کو پہنچے۔ لا اقسم بیوم القیامت، اللہ یوم قیامت کی قسم کھا رہا ہے۔ اب یہ نہ سوچ میں آتا ہوں باہر اسی بات پہ کہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی، نہیں یوم قیامت کیا ہے 2-4 لفظوں میں چند دنوں کا میں تعارف کروا دوں۔ جس دن حسین بتائے کہ علی کیا ہے اس دن کو عاشورہ کہتے ہیں۔ نہیں اب میں آپ کا امتحان لینے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک آپ نے اپنی مرضی سے سنا، اب تھوڑا میری مرضی سے سن لیجیے گا۔ جس دن حسین بتائے کہ علی کیا ہے اسے یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ جس دن زہرا بتائے کہ علی کیا ہے اسے یوم مباہلہ کہتے ہیں۔ جس دن حسین بتائے علی کیا ہے اسے یوم عاشورہ، جس دن زہرا بتائے علی کیا ہے اس دن کو یوم مباہلہ، جس دن مصطفیٰ بتائے علی کیا ہے اسے یوم غدیر کہتے ہیں۔ جس دن حسین بتائے اس دن کو یوم عاشورہ، جس دن زہرا بتائے علی کیا ہے یوم مباہلہ، جس دن مصطفیٰ بتائے علی کیا ہے یوم غدیر، اور جس دن خدا بتائے کہ علی کیا ہے اس دن کو یوم قیامت کہتے ہیں۔ تو کیا آپ نے تعریف بتائی من جلس فی مجلس رسول اللہ، تو اب ایسا کرنا عیسائیوں کی توہین مت کرنا، تمہارے عقیدے کے مطابق بتا رہا ہوں۔ بے شک بے شک، کیونکہ ان میں بھی صاحب یہاں پھر تو بیٹھے تھے نا محفل رسول۔ پھر علم نے ترقی کی کہنے لگے کہ نہیں میں یہ مکمل تعریف نہیں ہے، زیارت بھی کی ہو، محفل رسول میں بھی بیٹھا ہو، ٹھیک، کلمہ بھی پڑھا ہو۔ میں نے کہا آؤ شیعہ سنی میں تمہیں ایک دکھاتا ہوں، کلمہ بھی پڑھا ہے، زیارت بھی کی ہے، محفل رسول میں بیٹھا رہا ہے،
نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں، اللہ کے حبیب نے بلایا، ابئی، اس نے جلدی جلدی کہ اللہ کا حبیب بلایا، پھر سے آواز دی اللہ کے حبیب، ابئی، یہ سننا تھا اور جلدی کی، سرکار نے تیسری بار آواز دی، ابئی تمہیں بلا رہا ہوں، سنتے نہیں؟ بس نماز تمام کی، دوڑا آیا، لبیک یا رسول اللہ، سرکار میں نے تمہیں آواز دی، تم نے جواب نہیں دی، کہا کہ سرکار نماز پڑھ رہا تھا، میں ماتا صلاۃ کس نے دی ہے یہ نماز تمہیں؟ بے شک کہنے لگا سرکار آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا دعاکم اللہ والرسول، اے ایمان والو جب بھی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، اے ایمان والو جب بھی اللہ اور اس کا رسول بلائے، اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول بلائے، جواب ضرور دینا جس حالت میں ہو، تاکہ وہ تمہیں زندگی دے، زندگی ہو سید زندگی قرآن تو کہہ رہا ہے رسول زندگی دیتا ہے جیسے اللہ دیتا ہے، اب اسے بھی صاحب ایمان کے تعظیم کرو، تم نے تو کتابوں میں لکھ دیا کہ رئیس المنافقین ابی بن عبداللہ، فریق 73 فرقے نے لکھا ہے، بے شک بے شک بے شک بے شک، کیا کیا تعریفیں کی تھی؟ من زار رسول اللہ، من جلس فی مجلس رسول اللہ، من آتا مومن سلم رسول اللہ، جس نے تسلیم کیا اور اسلام لایا۔ اچھا ہم سے پوچھئے کہ ہم کسے صحابی کہتے ہیں؟ دنیا کے پاس معیار صحابیت محفل رسول ہے، ایک جملے میں بات ختم کرنے لگا، دنیا کے پاس معیار صحابیت محفل رسول ہے، ہمارے پاس معیار صحابیت دہلیز زہرا ہے۔ بے شک بے شک بے شک سلامت، دنیا دیکھتی ہے محفل رسول میں کیسے آیا ہے، تب صحابی بنا کے تعظیم کرتی ہے، ہم دیکھتے ہیں دہلیز زہرا پہ کیسے آیا ہے، تو اب ہر ایرے غیرے کو تو نمن مانگو، جیو زندگی ہو، کیونکہ جب تک یوں ہے مثال کے طور پہ میرے والد صاحب انتقال ہو گیا، اب ان کی جو جائیداد ہے کسے ملنی ہے؟ ظاہر مجھے یا بابا کے کسی دوست کو، کیونکہ دوست ہے، ظاہر میں ہی وارث ہوں۔ چلیے اگر بیٹا نہیں ہے تو بھائی بیٹی ہے، ٹھیک۔ اب اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا تھا کہ میں صرف 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک علی سے لے کر مہدی، اب کھول کے بیان کرنے لگا حدیث کو، اور ایک قرآن، امامت اور قرآن۔ اب وارث علی کی بھی اب وارثہ زہرا ہے، کچھ تو بات تھی نا، علی مباہلے میں پیچھے پیچھے ہے، میرے ترکے میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا، امامت اور قرآن چھوڑ کے گئے، اب امامت بھی میراث ہے زہرا کی، قرآن بھی میراث ہے زہرا کی، بے شک بے شک، دونوں چیزیں میراث زہرا ہے۔ اب جس کے پاس دونوں ہیں، جیو سے جس نے دونوں کی حفاظت کی ہے، اسے منوا صحابی،
بے شک بے شک بے شک بے شک کیا ہائے ہائے سلمان اللہ اللہ قربان قربان 10 درجے علی کو پہچاننے کے پھر بھی شرف یہ ملا کہ دہلی سے زہرا پہ جھاڑ لگا سکتا ہے داڑھی سے. جیو 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 یہ ہے. اچھا کیا ہوا؟ زحا فرمایا کہ وہ شمس والضحا، قسم ہے شمس کی اور اس کی ضحا. یعنی یہاں پہ رسول کے ساتھ اللہ نے زہرا کا ذکر کیا. بسم اللہ بسم اللہ بے شک. اچھا آئیے رات ہی جو آیت میں نے پڑھی تھی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہائے ہائے ٹھیک میرے حبیب ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. بسم اللہ بے شک بے شک. کسی نے پوچھا سرکار لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہائے 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 فرمایا اللیلۃ ہی فاطمہ الزہرا. ہائے 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 واہ 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 واہ. تو اس نے کہا سرکار لیلۃ القدر زہرا ہے؟ فرمایا نہیں، لیلۃ الزہرا ہے، قدر اللہ کا نام ہے. وہاں پہ ذکر والشمس والضحا رسول کے ساتھ اور یہاں پر اللہ کے ساتھ. جیو سید. آپ کہو گے کہ شرک ہوا. پہچانو تو صحیح نا کس ہستی کی بات ہو رہی ہے. جیو سید. خصوصیت کیا ہے؟ اب میں ایک آیت پڑھنے لگا. یہ سورہ ضحا ترتیب نزولی میں جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ہے، ابھی تو جو تدوینی ترتیب ہے، پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ، پھر آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف. ترتیب نزولی میں پہلی سورہ ہے سورہ علق، اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کے بعد بظاہر 6 ماہ تک کوئی آیت نہیں آئی. ٹھیک تو کیا کیا؟ مکے کے کافروں نے تالیاں پیٹنا شروع کیا کہ وَدَّعَ رَبَّ محمد معاذ اللہ، کہ رب محمد نے محمد کو تنہا چھوڑ دیا. 6 مہینے کے بعد یہ سورہ آ گئی. جیو جیو میرے حبیب والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلى. میرے حبیب ضحا کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ پردہ ڈال دے. پردے والی رات کی قسم. میں نے کب تمہیں تنہا چھوڑا؟ میں تو ہر وقت تیرے ساتھ ہوں. ضحا کا کام پردہ. دیکھیے 3 طرح کی روشنیاں ہوتی ہیں سورج کی. جب صبح کو نکلے تو یہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت اس سے جو لائٹ نکل رہی ہوتی ہے اسے شعاع کہتے ہیں. بے شک بے شک. شام کے وقت جب ڈھلتا ہے تب بھی یہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. بے شک اس وقت اس کی روشنی کو شفق کہتے ہیں. بے شک بے شک. دوپہر کو جب سورج کو دیکھا نہیں جا سکتا آنکھ ملا اس وقت اس کی روشنی کو ضحا کہتے ہیں. کیوں کہ اس وقت وہ سورج کی روشنی سورج کا پردہ بن جاتی ہے. اب ضحا کا کام بھی پردہ، لیل کا کام بھی پردہ. میں بالکل اب جو ہے نا آپ کو حساس جگہ پہ لے آیا ہوں. ذہنوں کو ذرا سا بھی ادھر ادھر نہ ہونے دیجیے گا. ضحا کا کام بھی پردہ، لیل کا کام بھی پردہ. ضحا کے ساتھ اللہ نے
का लैल के साथ जिक्र किया अपना अपना वाह 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 वाह। नहीं अब तो मैं चेहरे देख रहा हूँ, खुदा जाने बात क्या है भाई, कोई बात समझ नहीं आ रही, एक दफा नहीं 10 दफा पूछ लो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कोई हवाला चाहिए हो पूछ लो, क्योंकि ऐसे वैसे रट के नहीं बैठा, मुझे पता है कि नंबर की जिम्मेवारी क्या होती है। बेशक बेशक जियो से साने राजी हो, जिम्मेवारी है ना नंबर की। साने राजी होवे। बिस्मिल्लाह। क्या होती है लैलतुल कद्र, कद्र किसका नाम था? अल्लाह का। यहाँ पे अल्लाह ने ज़ारा के इसम को अपने इसम के साथ मिलाया, वो इसम जिससे पर्दा ज़ाहिर होता है। हाय हाय। और उधर वशम से वसहा रसूल के साथ ज़ारा के इसम को मिलाया, वो इसम जिससे पर्दा ज़ाहिर होता है। अभी नहीं समझे? अल्लाह का रसूल अगर आता है, अल्लाह अकबर, अभी हदीसे किस्सा सुनी ना तुमने? हाय हाय। क्या माना? हाय हाय। पीती बिल्किसाली अमानी, मुझे अपनी चादर से ढांप दे। थके तो नहीं? बेशक बेशक कि ज़बान चल रही है, यार ही निकल रहा है। हाय हाय। बेशक 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 बेशक। क्यों दी है खालिद ने ज़बान? बेशक या अली कहने के लिए ही तो दी है। बेशक बेशक। भाई बात ये है ना कि आप सजाद भाई, ये होता है कि स्कूल में जब हम पढ़ते थे, पेपर आते थे जब, तो उसमें 10 सवाल होते थे, उसमें लिखा होता था कि सवाल नंबर 8 लाजमी है। मतलब क्या कि अगर ये सवाल लाजमी सवाल नहीं किया तो पास नहीं हो सकते। तो जब कब्र में जाओगे ना, तो सवाल विलायत अली लाजमी है। तो जितने भी बखुदा इतना खुद को याद ही कहने का आदि बना लो। बेशक बेशक। हाँ, चाहो भी मुंह से निकले, न चाहो भी निकले, जैसे भी कब्र में उतरोगे ना। बल्कि ये मैं एक नुस्खा बता दूं, ये फरमान है मेरे सरकार सादिक आले मोहम्मद। बात आ गई है तो थोड़ा 5 मिनट आगे और ले लेता हूं। सरकार ने फरमाया कि कफन के ऊपर, कफन खरीद के उसके ऊपर शाहिदा बे ईमान ही, शाहिदा बे ईमान ही, बस इतना, ठीक है, लिख के नीचे 40 हमारे मानने वालों के दस्तखत ले लो। हाय हाय। वाह 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 वाह। 40 हमारे मानने वालों दस्तखत ले लो। जिसको भी ये कफन पहनाओगे कब्र में जाता है, नकीरैन आते हैं, इनके आते ही अल्लाह उन्हें वापस बुला लेता है। वाह 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 वाह। वो कहते हैं मालिक वापस क्यों आए, हिसाब जो लेना है। अल्लाह कहता है किस बात का हिसाब? सरकार को इसने आमाल किए नहीं होंगे। अल्लाह की आवाज आती है तुम्हारी मानू या उन 40 मोमिनों की गवाही मानू जिन्होंने इसके ईमान की गवाही दी है। जियो सैयद जियो जियो। ये याद ही कहने का इतना आदि बना लो, ठीक है। अगर ऐसा कफन नसीब नहीं भी होता ना, वहां पे अगर मुंह से निकल गया याद ही, सारे सवाल को वही छोड़ देंगे, कहेंगे कि काम हो गया। बेशक 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 बेशक। किसी शायर ने कहा था, एक शेर याद
بسم اللہ بسم میری اللہ مخدومہ کونین سے متعلق بسم اللہ توجہ رکھیے گا، جو لفظوں کی مٹھاس جانتے ہو ان کے لیے کہتا ہے کہ تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر، بسم اللہ بسم اللہ تیری تسبیح تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر مشورہ لوگ مشیت سے کیا کرتے ہیں۔ واہ 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 والشمس والضحیٰ، ٹھیک، اس زہرا کی قسم جو رسول کے ساتھ ہے، بے شک اللہ اللہ لیلۃ القدر، اللہ والی زہرا، اللہ اللہ نہیں، اللہ اپنا ہر کسی کو نہیں کہتا، کسی کسی کو کہتا ہے جو درجہ عصمت پہ ہو۔ بے شک بے شک ویسے کہنے کی بات ہے، اگر آپ چاہ رہے ہیں، آپ کی طبیعت ہے تو تھوڑا موضوع کو پھیلا دیں، نہیں تو میں اپنے بسم اللہ بسم اللہ رات کا کام بھی پردہ، بسم اللہ ضحیٰ کا کام پردہ۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کن تو کنزن مخفیا احببتم عرفا خلقتک یا محمد، اللہ میں اب یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ چھپا ہوا خزانہ، اللہ چھپا ہوا نہیں تھا، اس لفظ کا ترجمہ چھپا ہوا ہے ہی نہیں، اگر ہوتا کن تو کنزن خفیا پھر تو آپ کا ترجمہ صحیح تھا، کن تو کنزن مخفیا میں چھپایا ہوا خزانہ، مخفی چھپا ہوا چھپایا ہوا مخفیا چھپایا ہوا، چھپایا ہوا چھپنے کے لیے پردہ چاہیے ہوتا، جیو 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 سید بے شک بے شک نہیں، پردے کا کمال کیا ہے؟ وہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ اصول فطرت ہے، دستور دنیا ہے کہ قیمتی چیزیں ان کو ہمیشہ لوگ پردوں میں چھپاتے ہیں، آئے بے شک بے شک ایسا ہے؟ بے شک مثال دے دوں، کچھ مجھے زیورات چاہیے تھے گھر کے لیے، میں نے سنار کے پاس جا کے کہا کہ بھائی فلاں دن میرے لیے یہ زیورت ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ آ کر دے جانا، میں آیا، ڈیٹ بھی آ گئی، خیال کیا یا جہاں تو ویسے ہی رات کو سبزی بھی لے لوں، زیورات بھی اٹھا دیتا ہوں، سبزی بھی جیسے تیسے شاپر میں اس نے بھر کے دی، پالک ادھر سے نظر رہی ہے، کوئی سامان ادھر سے نظر رہا ہے، لے کے آیا، میں نے کہا بھائی میرے زیورات، اس نے کہا جی سرکار، اس نے کیا کیا، ایک باکس لیا، اس میں سونا رکھا، پھر اس کے اوپر ایک لفافہ چڑھایا، پھر اسے کالے رنگ کی تھیلی میں رکھا، واہ 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 میں نے کہا یار ہاتھ میں دے دو نا، یہ سبزی بھی تو ہاتھ میں ہے نا، تو اس نے کہا کس نے تمہیں علامہ کی ڈگری دی ہے؟ اتنا بھی عقل کام نہیں کرتی کہ سبزی اور سونے میں فرق کی بھی خبر نہیں کرتی، میں نے کہا یار ہاتھ میں تو لے کے جانا ہے، کیا ہے یہ بھی تو سبزی ہے نا، کہا کہ نہیں یہ قیمتی نہیں ہے، یہ قیمتی ہے، اور قیمتی چیزوں کو پردوں میں چھپایا جاتا ہے، بے شک بے شک بے اب شک ان 14 میں خدا جانے کتنی قیمتی ہے زہرا، ان 14 میں پردہ ہے، بے شک اس بیوی بے شک اسی سے اپنے گھروں میں پردے کا درس دینا، یہ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ جو ایک بد ذہنیت پھیلائی گئی ہے کہ بھائی پردہ نہ کرنا کیونکہ یہ جو ہے نا تمہارے حقوق غصب کر رہے ہیں، بھائی کہاں حقوق غصب ہو رہا ہے؟ اللہ نے پردے کا حکم عورت کو دیا ہے، مرد کو نہیں، کیونکہ عورت اللہ کی نگاہ میں قیمتی ہے، بے
شک بے شک اللہ اکبر۔ بے شک بے شک اپنا پردہ اتار کے خود کو بے قیمت نہ کر۔ ہائے 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 بے شک بے شک ان 14 میں خدا جانے کتنی قیمتی ہے زہرا نہیں، اب کوئی تو اتنا قیمتی تھا نا تمہارا امام، اللہ بارہ میں کوئی اتنا قیمتی تو تھا جسے اللہ نے پردے غیب میں رکھ دیا۔ نعرہ صلوات قیمتی چیزیں ہمیشہ پردوں میں چھپائی جاتی، بے شک بے شک یہ اصول ہے۔ اب یاد کیجئے گا شب معراج ایک پردہ تھا۔ واہ 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 تھک گئے ہوگا، صحیح بتا رہا ہوں۔ نعرہ حیدری 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 میں تو ابھی 1 گھنٹہ اور آپ کا سب کھانے والا۔ اللہ سائیں سجاگن ہے سجاگن۔ شب معراج بھی ایک پردہ تھا۔ بسم اللہ اللہ کا حبیب پردے کی اس طرف آواز میں مالک اپنے حبیب سے پردہ، آواز ہے میرے حبیب کیا کرے قیمتی چیز ہے اندر قیمتی چیز ہے۔ اب اشارے سمجھنا ہے، بات کو میں نے بولنا نہیں آتا، اب تمہارا امتحان شروع ہوتا ہے اب تک کیا سنا ہے مالک، ٹھیک ہے اب ہوتا ہے نا کوئی قیمتی چیز دیکھ لی، مثال کے طور پہ موبائل ہاتھ میں قیمتی دے کتنے کا لیا ہے پوچھتے ہو نا کیوں، ایسا ہوتا ہے بے شک مالک کتنی قیمتی ہے، کتنی قیمت ہے اس کی، مجھے پردے میں چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ کی آواز ہے میرے حبیب قیمت کیا پوچھ رہا ہے، بس اسی سے اندازہ لگا لے، اس کی ایک نیند خرید کرنے میں میری ساری رضائیں بن گئی۔ اس کی ایک نیند خریدنے میں میری ساری رضائیں بک گئی۔ کیوں میرے حبیب چاہیے؟ فرمایا ہاں میرے مالک تجھے چاہیے تو مجھے بھی چاہیے، جو چیز تمہیں پسند ہے میرے حبیب ہوں تیرا۔ اچھا میرے حبیب کیا دے گا؟ مالک مجھ سے کیا لے گا؟ میں اچھا ایک کام کر، ایک پردے دار میرے پاس ہے، قیمت برابر کی ہوگی، ایک پردے دار میرے پاس ہے، ایک پردے دار تیرے گھر میں ہے، پردے دار دے پردے دار لے، پردے دار دے پردے دار لے۔ اب یہ بات ہو رہی ہے، رشتہ ہو رہا ہے عرش پہ، بسم اللہ بسم اللہ بے شک۔ جب ہم رشتے کرتے ہیں تو کچھ رسمی سوالات ہوتے ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں، بے شک بے شک بھئی لڑکے کی تعلیم کتنی ہے، جاگیر کیا ہے، رہتا کہاں ہے، کام کیا کرتا ہے، دیکھنے میں کیسا ہے، قد کاٹ ہولیا، یہ سب کرتے ہیں۔ اب مالک نیچے جاؤں گا، وہ 2 ٹکے کے کافر ہے، سوال پوچھیں گے، میرے حبیب کیا پوچھیں گے؟ تم ان سے پوچھتا جا، جواب لیتا جا، وہی جواب جا کے دیتا۔ مالک تعلیم کتنی ہے لڑکے کی؟ میرے حبیب تم مدینہ العلم ہے، وہ باب العلم ہے۔ باب العلم کی ڈگری ہے۔ اچھا میرے مالک کرتا کیا ہے؟ تمہارے نبیوں کی مدد کرتا ہے، نبیوں کی مدد کرتا ہے، کبھی میری زبان بن جاتا ہے، کبھی میری آنکھیں بن جاتا ہے،
دل کرے جیو مالک رہتا کہاں ہے تو میں میرے ہی گھر میں اچھا اب آخری سوال آیا دیکھنے میں کیسا ہے اب کلیجے سنبھالنا جی جملہ آ گیا ہے کہہ تو دوں گا بسم اللہ مالک دیکھنے میں کیسا ہے فرمایا بس میرے حبیب جس نے مجھے نہیں دیکھا اسے دیکھا شاعر راضی ہو بسم اللہ شاعر راضی ہو جب بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی یہ آج کی شب گزری ہے زہرا کے جنازے کی قسم یہ کتاب میں لفظ ہے کائنات میں ایسا مظلوم جنازہ نہیں دیکھا گیا تین مرد اور ایک عورت اٹھانے والے ابن مسعود کہتا ہے کہ زہرا کو دفن کرنے کے کافی دن تک بعد علی اپنے گھر میں تھالی مار کر روتے ہیں کہتا ہے میں پڑوسی تھا میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا علی روتے ہوئے باہر نکلے کہا یا علی تو وہ علی ہے جسے دیکھ کے موت بھی کانپتی ہے یا علی جنازے ہوتے رہتے ایسے رویا تو نہیں جاتا فرمایا ابن مسعود تو میری مظلومی کو نہیں سمجھا ابن مسعود جب میں شہر میں نکلتا ہوں نا مدینے کے بدماش چوک پر بیٹھ کر مجھے دیکھ کے ہنس کے کہتے ہیں کہ ہم نے بدر کا بھی بدلہ لے لیا ہم نے عہد کا بھی بدلہ لیا ابن مسعود یہ روایت اس شب میں غسل کے انتظامات کیے جا رہے ہیں ایسے چوک طرف کنات لگائی گئی اندر میری عالیہ بی بی اور جناب فضا باہر بیٹھے ہیں میرے مولا امیر علیہ السلام غسل کی تلقین دے رہے ہیں تلقین دیتے دیتے اچانک علی نے کہا فضا کیا ہوا اتنی دیر میں تو میں 70 جنازے یہ کہنا تھا تڑپ کے فضا نے کہا یا علی تمہاری شریعت کا مسئلہ ہے نا کہ غسل کا پانی غسل یا علی پہلے سے ہاتھ جدا نہیں میں کنات کے نیچے سے ہاتھ دیتا ہوں میرا ہاتھ پکڑ زہرا کے ہاتھ میں رکھا علی نے اپنا دامن ابا ہاتھ سے رکھا کنات سے اندر ہاتھ بھی فضا نے سید علی کرائی پر میرے مولا علی کا ہاتھ رکھا ہاتھ جدا نہیں ہوا سنبھل کے بیٹھے اچھا یہ بات اب سوچا کہ ید اللہ ہی طاقت سے ہاتھ جدا کر یہ سوچنا تھا اندر سے آواز ہے یا علی میرا ہاتھ جدا مت کرنا یا علی میں باپا کو کیا کہ دکھاؤں گی بابا تمہارے بات تمہاری وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا